عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل میں پروگرام عبادت کی خوبیاں میں ہم حاضر ہیں۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے کئی بزرگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اس پروگرام عبادت کی خوبیاں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ عبادت کی خوبیاں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عبادت کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ عبادت کے فضائل پر کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے۔ عبادت گزاروں کے واقعات پڑھنے چاہیے تاکہ عبادت کا شوق بڑھے اور ذوق بھی ملے۔ تو الحمدللہ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم عبادت کے متعلق سنتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، درود پاک، ذکر اذکار۔ کسی کو نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، کسی کو علم دین کی بات سکھانا بھی عبادت ہے، اور کسی کو قرآن پاک سکھانا بھی عبادت ہے۔ اور الحمدللہ جس پروگرام میں ہم حاضر ہیں، عبادت کی خوبیاں، یہ بھی سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے الحمدللہ۔ آئیے درود پاک کی آپ کو فضیلت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، عبادت کی خوبیاں پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا پہلا سیگمنٹ بہت ہی زبردست اور نرالا ہے، اور وہ ہے اذکار نماز میں سے کسی ایک ذکر کی انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ اس کا دوسرا سیگمنٹ ہے مختصر سورت یاد کیجئے، اور اس کا تیسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے دعا یاد کیجئے۔ آج ہم عبادت کی خوبیاں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں نماز میں پڑھی جانے والی دعا یاد کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں سورۃ الناس کی دہرائی کریں گے، اور تیسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ایک دعا یاد کریں گے، اور وہ ہے مسجد میں داخل ہونے وقت کی دعا۔ انشاءاللہ یہ یاد کریں گے۔ آپ بھی ساتھ رہیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور مدنی چینل کے بزرگ اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، چاہیں تو دیگر اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام عبادت کی خوبیاں میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ظاہر ہے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ سیکھ کر کرنی، اچھے انداز سے کرنی ہے۔ سیکھ کر کریں گے تو اس پر ثواب بھی بڑھا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی کام ہے، نماز ہو، تلاوت ہو یا دعا ہو، اس کو جب تک اچھے طریقے سے سیکھیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے، وہ درست طریقے سے ہم پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو الحمدللہ آج مدنی چینل کے ذریعے سے پروگرام عبادت کی خوبیاں میں ہم ایک انشاءاللہ عز و جل دعا بھی سیکھیں گے، اور ایک مختصر سورت کی تلاوت بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اس کے پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہم اذکار نماز میں سے
دعا یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اور آج جو دعا ہم نے یاد کرنی ہے، جو عموماً ہمارے اسلامی بھائی دیگر عاشقان رسول نماز پڑھتے ہوئے یہ رب اجعلنی والی جو دعا یاد کرتے ہیں، یہ نماز میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں یہی دعا یاد کریں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ دعا سناتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ پہلے توجہ سے سنیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی دہرائی کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں آپ بھی اس دعا کو ایک مرتبہ پھر سنیے، میں اس کو دہراتا ہوں، آپ سنیں گے۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائی میں شامل ہو جائیں، اسی دعا کو ہم دہرائیں گے مل کر، آپ بھی سارے اسلامی بھائی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پڑھیے، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک مرتبہ آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو دوبارہ دہرائی کر لیں، ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو یاد بھی ہو جائے گی اور آسانی سے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جی پڑھیے، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماشاءاللہ اچھے انداز میں آپ نے اس کی دہرائی کی ہے، اس کو یاد بھی کر لیں، اور اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو اس کو مشورہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ داخلہ لیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نماز کے اذکار بھی یاد کروائے جاتے ہیں۔ نیت کر لیں انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہم ضرور داخلہ لے کر اپنی نماز کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ ہے، آپ جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں، پاکستان میں، دیگر ممالک میں ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ بھی داخلہ لیں اور اپنی نماز کو درست سیکھ کر پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے مختصر سورت یاد کیجئے۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ الناس، آج انشاءاللہ ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ اس کی میں تلاوت کرتا ہوں،
پہلے میں کروں گا، پھر آپ بھی شامل ہو جائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص بزرگ اسلامی بھائی، بزرگ اسلامی بہنیں، یہ اس کو ساتھ مل کر پڑھیں گے، دہرائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہی سورت آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر دہرائی کرنی ہے، ساتھ شامل رہیں گے نا انشاءاللہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس، اس میں جو لفظ قل آتا ہے، اس میں قاف موٹا ہے، پر پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اگر اس کی جگہ ہم کل پڑھ لیں گے تو یہ حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہے کھا لیجئے، تو یوں اس کا مطلب بدل جاتا ہے، لہٰذا اس کو درست انداز میں پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الجنة والناس۔ ماشاءاللہ، اپنے بڑے اچھے انداز میں پڑھا ہے جی۔ عرفان بھائی آپ اس کو دہرا دیں ایک دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاء اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے عرفان بھائی نے بڑے پیارے انداز میں پڑھی ہے۔ اللہ کرے ہم سب ہی اچھے انداز میں یہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی جس طرح ہمارے عرفان بھائی نے اچھے انداز میں یہ تلاوت کی ہے، آپ بھی اسی طریقے سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کسی اچھے سے قاری صاحب کے پاس اس کو سیکھیں، انشاءاللہ آپ بھی اسی انداز میں تلاوت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کسی
قرآنی صورت کی تلاوت کرنی ہو یا نماز پڑھنی ہو، درست مخارج کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر نہ آتی ہو تو ہمیں چاہیے کہ کسی بہترین قاری صاحب کے پاس وقت لے کر اس سے اپنے قرآن پاک کو بھی درست کریں، اپنی نماز کو بھی درست کریں۔ آئیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے آج کے آخری اور تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کا، اور وہ ہے دعا یاد کیجیے۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اور آج ہم انشاءاللہ بڑی پیاری دعا یاد کریں گے، اور دعا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا یاد کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میں اس کو دہراتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھی جاتی۔ جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت مل جائے، یا مسجد میں پانچوں وقت ہم جاتے ہیں، یا نمازوں کے علاوہ جب کبھی مسجد میں جانے کی سعادت مل جائے تو مسجد میں سیدھا قدم داخل کریں، اور سیدھا قدم داخل کرتے ہوئے پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ یہ دعا سنت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، تو دعا پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن سنت کا ثواب بھی ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اب آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ یہ جو یہاں ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور بزرگ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاء اللہ، یہ اچھے انداز میں آپ نے دہرائی کی ہے۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا آخری اور تیسرا سیگمنٹ، جس میں ہم نے ایک دعا یاد کی، اور دعا ہم نے کون سی یاد کی ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ یہ جو ہم نے آج دعا یاد کی ہے، اور یہ دعا پڑھنا سنت بھی ہے، اور فساد دے امت کے وقت جو کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج ہمارے پروگرام عبادت کی خوبیاں میں ہم حاضر تھے، اس میں ہم نے الحمدللہ اذکار نماز میں سے دعا یاد کی، اور دعائے معصورہ بھی کہتے ہیں اس کو، جو ہم نماز کے اندر دعا پڑھتے ہیں، اللہم ربی جعلنی، یہ الحمدللہ ہم نے یاد کی۔ اور قرآنی صورت میں سے الحمدللہ ہم نے مختصر سورۃ الناس کی دہرائی کی۔ اور تیسرا سیگمنٹ کے اندر ہم نے آج الحمدللہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا یاد کی، الحمدللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک زبردست ماحول ہے جو ہمیں یہ سیکھنے کا جذبہ دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے۔ آپ خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں۔ بالخصوص میں بزرگ اسلامی بھائیوں کو مشورہ دوں گا، اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رکھیں، اپنے نواسوں کو، اپنے نواسیوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، ان کو اپنے قریب کر کے کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ ہفتہ وار اجتماعات میں ساتھ لے کر آیا کریں۔ مدنی مذاکرے الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں شرکت کیا کریں۔ خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کر کے مدنی مذاکروں میں ساتھ لے کر آیا کریں۔ اور اسلامی بہنوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جہاں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں شرکت کریں۔ بزرگ اسلامی بہنیں بھی وہاں کے علاقے میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں نیک بنانے والی تحریک ہے، ہمیں نمازیں یاد کروانے والی تحریک ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی اگر نہ ہوتی تو شاید ہم
پتہ نہیں کہاں بہکے ہوئے ہوتے. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کی برکت سے آج ہم الحمدللہ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ سب نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی.